بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی مال سے متعلق جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک حق صدقہ فطر کا ہے۔ اس کو ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، بعض علاقوں میں فطرہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اور خاص طور پر عید کے دن وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، وہ اپنی طرف سے ادا کرے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے ادا کرے گا۔ اس کا نصاب میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ صدقہ فطر ہمیں کیوں ادا کرنا چاہیے اور ہم پر کیوں واجب کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ روایت فرماتے ہیں، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر یہ ضروری ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا اور فرمایا صدقہ فطر جو ہے یہ روزہ دار کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ کس سے؟ من اللغو والرفث، جو روزے کی حالت میں اس سے گناہ ہو گئے، روزے کی حالت میں لغویات ہو گئیں، جو کام اس نے روزے کی حالت میں نہیں کرنے تھے وہ اس سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو صدقہ فطر گویا کہ اس کی پاکیزگی کی ایک دلیل ہے۔ وہ صدقہ فطر ادا کرے تو اللہ کریم اس کی ان خطاؤں کو اور ان کمیوں کو دور فرما دے گا جو روزے کی حالت میں رہ گئے، اور جو روزے کی حالت میں اسے کام نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے ہو گیا، اللہ کریم اس کو معاف فرمائے گا۔ اور یہ صدقہ فطر کی صورت میں گویا کہ اس کا ایک فدیہ ہے، ایک جرمانہ سمجھ لیں، اور ایک عطیہ ہے جس کو دے کر انسان اپنی روزے کی کوتاہیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اور فرمایا وطعمۃ للمساکین، اور مساکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھانے کا ذریعہ بنایا، یعنی مساکین کی لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ جب ان کو ہم ادا کرتے ہیں اور ان کے مشکلات اور ان کی جو مالی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، تو اس لیے صدقہ فطر ان دو بنیادی وجوہات کی بنا پر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ روزہ دار کی غلطیوں کوتاہیوں کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اور مساکین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کریم نے یہ ہمارے لیے رکھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقہ من الصدقات۔ نماز سے پہلے ادا کریں تو وہ صدقہ فطر ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا، اللہ کریم اس کا بھی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ ہمیں عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا وقت عید والا دن بھی ہو سکتا ہے، عید کی صبح طلوع بھی ہو سکتی ہے، اور عید رات بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی اس سے بھی پہلے ادا کرتا ہے تو یہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے ادا کر لینا یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ فقراء اور مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع مل سکے۔ اس کا نصاب کتنا ہے؟ تقریباً 2 کلو آٹا گندم، یا اس کے پیسے 4 کلو جو، یا 4 کلو کھجور، یا 4 کلو کشمش۔ اب اس میں چاروں چیزوں میں فرق ہے، تفاوت ہے۔ آٹے کی قیمت کم ہے، اس سے زیادہ کھجور کی، اس سے زیادہ جو کی ہے، پھر اس سے زیادہ کھجور کی ہے، پھر اس سے زیادہ کشمش کی ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ عام لوگ جو درمیانے درجے کے ہیں اور وہ بہت زیادہ مالی وسعت نہیں رکھتے تو وہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے وہ جو کے مطابق کر لے، زیادہ توفیق ہے، زیادہ مال وسعت ہے تو وہ کھجور کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی زیادہ وسعت عطا فرمائی ہے تو کشمش کے مطابق 4 کلو کشمش کی قیمت کے مطابق وہ ادا کرے، اور وگرنہ جو صاحب نصاب ہے اس پر کم از کم تو آٹا یا گندم کے برابر صدقہ فطر ادا کرنا 2 کلو تقریباً 2 کلو ضروری ہے۔ تو اس کا خیال رکھا جانا چاہیے اور ہمیں یہ بہر صورت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کم از کم مقدار ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اتنا ہی دینا ہے، ہاں کم از کم اتنا دینا ہے، اس سے زیادہ جتنے بھی توفیق ہو وہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بزرگ احتیاطاً تھوڑے سے پیسے بڑھا کے بتاتے ہیں کہ آپ زیادہ دیں تاکہ اللہ کریم آپ کے روزوں میں برکت عطا فرمائے، روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو دور فرمائے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم نے اپنی طرف سے بھی دینا ہے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، بچوں کی طرف سے بھی دینا ہے، اور جس جگہ ہم مقیم ہیں ہم نے اس کے حساب سے دینا ہے۔ ایک شخص کسی اور ملک میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، تو جہاں وہ رہتا ہے اس نے اس کے مطابق حساب لگانا ہے۔ ایک شخص سعودی عرب میں رہتا ہے تو اس نے اس کے مطابق حساب لگا کے ادا کرنا ہے۔ پاکستان میں رہنے والا پاکستان کے مطابق ادا کرے گا، اس کے حساب سے ادا کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔